السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ آج پھر آپ کو تکلیف دی ہم نے ایک سوال کے لیے۔ تکلیف تو نہیں، خیر یہ تو ثواب کا باعث ہے۔ اچھا، آج مجھے آپ سے یہ سوال تھا کہ نماز تو ہر انسان ادا کرتا ہے، تو کیا نماز میں بھی کوئی ایسی میجیکل چیز ہے جس کو ہم کہیں اور زیادہ ہمیں اس کی فضیلت ملے کہ ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے؟ بلا شبہ بے شمار چیزیں ہیں، آپ بتائیں کہ کس سے متعلق بتائی جائے؟ چلے، ہم نے بہت سی چیزیں تو پڑھ لی ہیں، تو میں نے ویسے سنا تھا کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ سے، تو اس وقت میں بھی کچھ ایسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں کہ جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اب تک کسی کو میرے خیال میں نہیں پتہ ہوگا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بارے میں پتہ ہوگا، تو کیا آپ ہمیں وہ فضیلت بتائیں گے؟ بلا شبہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 799 ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد سوال کیا کہ یہ کلمات کس شخص نے کہی ہیں؟ وہ انسان آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے تھے، اور وہ اس چیز میں سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ پہلے میں یہ کلمات لکھوں گا، یعنی پہلے میں نے لکھنا ہے کہ اس انسان نے یہ پڑھا ہے۔ اور میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں، اجر نہیں بتایا، جیسے روزہ ہے نا، اس کا اجر نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ حدیث میں بھی اس کا اجر نہیں بتایا کہ کتنا اجر، لیکن 30+ انجنس لڑ رہے ہیں، سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ پہلے میں لکھوں، میں لکھوں، میں لکھوں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، ٹیچر نے ٹیسٹ ریٹرن کیے ہیں، اب سب سے پہلے میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں گا تاکہ مجھے میرا ٹیسٹ مل جائے اور مجھے پتہ چلے میرے فل مارکس آئے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بہت سا اجر دیتی ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک ایک کر کے کریں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ آپ سب کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ جب ہم قیام کرتے ہیں تو ہمیں ثواب حاصل کرنے کے لیے اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت حدیث بتا دی گئی، اور بالکل چھوٹی سی، بالکل، اور جس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ 30 سے زائد فرشتے ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں یہاں ہم ایک ایک نیکی کرنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی ہمیں کرنی چاہیے، تو تاکہ ایسی ہو کہ اللہ کے پاس ہم جائیں تو ہماری ایسے نیکیاں لکھی ہوں، اور ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی۔ اب اس ٹائم ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، اور آپ سوچیں کہ 30 سے زائد فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیکی میں لکھوں گا، اس کی نیکی میں لکھوں گا، اس کی نیکی میں لکھوں گا۔ تو کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ ہمیں تو نیکیاں مل رہی ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو نیکی مل رہی ہے اور وہ نہ لینا چاہے۔ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ بلا شبہ ایک اور چیز مجھے آپ کی بات سے یاد آئی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، کہ عموماً ہم چھوٹی نیکیوں کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، بس مطلب اتنا سا کام ہے، ٹھیک ہے کر لیا نہ کیا، جیسے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اجر بہت زیادہ ہے، بہت سے چھوٹے کام ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک انسان جس نے ایون کسی کو مسجد کی راہ بتائی ہوگی کہ رائٹ نہیں لیفٹ پہ مسجد ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ تمہیں میں جنت میں بھیجتا ہوں، اور انسان حیران ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے، مطلب میں تو اتنا گنہگار انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں یاد ہے تم نے اس لمحے میں کسی کو مسجد کی راہ بتائی تھی جو بھٹکا ہوا تھا، جو پریشان تھا، اور اس نے چاہا کہ وہ مسجد کی راہ لے، اور ایک انسان خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ روتا ہوا جنت کی راہ لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ مطلب کیونکہ دین اسلام بہت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ تو جب بھی کسی چھوٹی چھوٹی نیکی کا پتہ چلے تو لازمی کرنے کی کوشش کیا کریں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیوں کی طرف لے جانے میں آپ کو بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ بالکل اسی طرح بڑے گناہوں کی طرف لے جانے میں بھی آپ کو راستہ فراہم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ تمام لوگ باعمل بننے کی کوشش کریں گے، جو سنتے ہیں اسے آگے پہنچایا کریں، خواہ اپنے گھر میں کسی چھوٹی بہن چھوٹے بھائی کو، خواہ اپنے والدین کو، یا کسی کو بھی۔ بارک اللہ فیکم۔